ناظرین، لاہور جرم کی دنیا میں ہونے والا ایک ایسا خوفناک حادثہ جس نے پورے شہر کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر کی بیوی اور بیٹی کے اغوا کا معاملہ، جس کی وجہ سے شہریوں میں کافی گہری تشویش بھی پائی جا رہی ہے کہ اگر پنجاب پولیس کے آفیسر کی بیٹی اور بیوی کو اغوا کیا جا سکتا ہے تو عام شہری کو تحفظ کہاں سے فراہم کیا جائے گا۔ اس جرم کے دو رخ سامنے آ چکے ہیں۔ پہلا، ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر، جنہوں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ان کی بیوی اور بیٹی کو نامعلوم افراد نے اغوا کیا۔ دوسرا رخ، ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر کی ساس، جنہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ ان کی بیٹی کو ڈی ایس پی نے قتل کر دیا ہے اور نواسی کو کہیں چھپا دیا ہے۔ وہ پنجاب پولیس کے دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور انہیں انصاف فراہم نہیں کیا جا رہا، بلکہ پولیس ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ یعنی یہ نظام کا ایسا آئینہ ہے جو طاقتور کے سامنے اندھا ہو جاتا ہے۔ کیا ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر واقعہ ہی مجرم ہے؟ کیا ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر کی بیوی اور بیٹی زندہ ہے؟ ایسے کئی سوالات جنم لے رہے ہیں۔ بہرحال کہا جاتا تھا کہ پنجاب پولیس سب کچھ کر سکتی ہے، لیکن اب لگتا ہے کہ پنجاب پولیس کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ 1.5 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، ماں اور بیٹی کا کوئی سراغ نہیں لگایا گیا۔ دونوں رخ آپ کے سامنے۔ پہلا، جس پر ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر، جنہوں نے 27/9/2025 اپنی بیٹی اور بیوی کو کال کرنا شروع کی۔ دونوں کے موبائل بند تھے۔ ڈیوٹی کے بعد وہ جیسے ہی اپنے گھر گرین سٹی سوسائٹی مکان نمبر 606C پہنچے تو گھر کے دروازے پر تالا لگا ہوا تھا۔ انہوں نے آس پاس اپنی بیٹی اور بیوی کی تلاش شروع کی۔ موبائل فون بھی بند تھے۔ جب آس پاس کچھ علم نہ ہوا تو اپنے عزیز و اقارب کالز کرنا شروع کی۔ وہاں سے بھی جب کامیابی نہ ملی تو ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر اپنی کوشش کو برقرار رکھتے ہوئے 22 دن گزر گئے۔ 22 دن تک وہ خود ہی اپنی بیوی اور بیٹی کو تلاش کرتے رہے۔ جب ناکامی ملی تو پنجاب پولیس کے پاس جانا بہتر سمجھا اور 22 روز بعد یعنی 18/10/2025 تھانہ برقی ضلع لاہور ایک درخواست دائر کی، جس پر پنجاب پولیس نے مقدمہ درج کیا 11/27/25 بجرم 365 پہ کہ ڈی ایس پی کی بیوی اور بیٹی کو نامعلوم افراد نے اغوا کر لیا ہے۔ یہاں پر بھی کئی سوال پیدا ہوتے ہیں کہ جب کسی عام شہری کے ساتھ ایسا حادثہ ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے پولیس پر یقین کرتا ہے، پولیس پر اعتماد کرتا ہے اور اپنی درخواست لے کر، اپنی فریاد لے کر وہ محکمہ پولیس کے پاس جاتا ہے۔ مگر ڈی ایس پی جو ایک اعلیٰ عہدے پر فائز ہے، وہ اپنے ہی ادارے پر یقین نہیں کر پائے۔ انہوں نے اپنے ادارے کے پاس مدد مانگنا مناسب نہیں سمجھی اور 22 روز گزر جانے کے بعد انہوں نے درخواست دائر کی، جبکہ اسی درخواست، اسی جرم کا دوسرا رخ، جس پر ڈی ایس پی کی ساس، جنہوں نے یہ الزام عائد کیا کہ عثمان حیدر دوسری شادی کرنا چاہتا تھا اور اسی بنا پر وہ اپنی بیوی پر تشدد کرتا تھا، اسے مارتا تھا۔ وہ جب اپنی بیٹی کو کال کرتے تھے تو عثمان حیدر کی بیوی کے چہرے پر، آنکھوں پر نشانات ہوتے تھے مار کے، انہیں بدردی سے مارا جاتا تھا۔ ان کی ساس نے کہا کہ میں نے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے انہیں مکان خرید کر لے کے دیا، میں نے اپنی بیٹی قانون کے حوالے کی تھی، اب وہ ان کی قبر کوئی دیکھنے کو بھی ترس رہی ہیں۔ یعنی وہ کہہ رہی ہیں کہ عثمان حیدر نے ان کی بیٹی کا قتل کر دیا ہے۔ اسی وجہ سے عثمان حیدر کی بیوی کی بہن تہمینہ شوکت، انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب ایک درخواست دائر کی اور یہ موقف اختیار کیا کہ عثمان حیدر نے مبینہ طور پر ان کی بہن کا قتل کر دیا ہے اور ان کی جو بھانجی ہے انہیں کہیں چھپا لیا ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ وہ اپنی بہن کو اور بھانجی کو کال کرتی رہیں، لیکن ان کے نمبر بند تھے۔ جیسے ہی گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ وہ گھر پہ موجود نہیں ہے۔ اب وہ مدد لینے کے لیے محکمہ پولیس تھانوں کے چکر لگا رہے ہیں اور ایس ایچ او تھانے کا کہہ رہا ہے کہ وہ اپنے اعلیٰ افسر یعنی ڈی ایس پی کے خلاف کوئی بھی کارروائی نہیں کر سکتا۔
جس پر وزیر اعلیٰ پنجاب سے درخواست دائر کی ہے کہ انہیں انصاف فراہم کیا جائے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بہن کو ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر نے قتل کر دیا ہے، جبکہ پنجاب کے اندر دیکھا جائے تو کرائم فائٹر آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان حیدر، ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، جنہوں نے پنجاب کے اندر کرائم کو کنٹرول کیا، سی سی ڈی کے انچارج ظفر سہیل چٹھا، جنہوں نے کرائم کا خاتمہ کیا. ایسے آفیسرز کے اندر اتنا خوفناک حادثہ کہ ان کے ڈی ایس پی کی بیوی اور بیٹی کو اغوا کر لیا گیا. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ انصاف ملتا کسے ہے، انصاف کا ترازو کس طرف جھکتا ہے. کیا ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر کی بیوی اور بیٹی کو نامعلوم افراد سے بازیاب کروایا جاتا ہے، یا ان کی ساس کے مطابق ڈی ایس پی عثمان حیدر گجر کو گرفتار کیا جاتا ہے؟ البتہ یہ کہانی نہیں ایک آئینہ ہے جہاں طاقت، عہدہ اور انا انسانیت کا گلا گھونٹ دیتی ہے. ایک جرم کے دو رخ ہیں، لیکن انجام ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، ظلم کا انجام تباہی. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.